أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات بر محمد اور آل یہ بات صحیح ہے کہ تیز سردی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مگر محبت اہل بیت کے معیار کے انداز سے ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھیں تاکہ حوصلے میں اضافہ ہو اور جو مقدر ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ معزز قابل قدر واجب الاحترام سامعین، آیہ وافی ہدایہ جو ہدیہ سماعت ہے وہ سورۃ الحدید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد ہو رہا ہے بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے، جسٹس نافذ ہو سکے، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان امن و امان اور دور عدل نافذ رہے۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور دور آدم سے لے کر آج تک پریکٹیکلی کوئی دور عدل ہم نے نہیں دیکھا۔ تجربے میں، مشاہدے میں، اتہاس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی عصر ایسا نہیں ملا کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ دور عدل ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں وجود ظلم رہے گا عدل کی نفی ہوگی۔ ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک تحقیقی مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، اس لیے کہ ہم جس زمانے کے امام کے دور میں ہیں ان کے لیے حکم ہے رسول کا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ حالانکہ پورا اسلامی نام ہے معرفت کا، ماننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔
ذرا سچ بتائیے کہ ہم جس زمانے کے امام میں کو مانتے ہیں، جو ہمارے امام زمانہ ہیں، ان کے بارے میں ہماری نالج، ہماری جانکاری پہنچ کہاں تک ہے؟ خالی مان لینے سے اگر کام چلتا ہوتا تو اہل بیت کو تو بہت سارے دشمن بھی مان رہے ہیں، مگر وہ ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ ذرا آپ کی توجہ کا تعلیم ہو، ورنہ ذات کو تو بنی امیہ بنی عباس بھی مانتے تھے اہل بیت کے، وہ کب فضائل کا انکار کرتے تھے، مانتے تھے، پیچھے میں قصیدہ بھی پڑھتے تھے، مگر وہ جو راہ دکھاتے تھے اہل بیت، ان سے آڑا چلتے تھے۔ ویسے ہی ہم نے اپنے زمانے کے امام کو کیا پہچانا ہے؟ ہم دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، جو جہاں ہے جن کو مانتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ان کا انجام کرے۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کی فائل کھول کے بیٹھے، ہم کائنات کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے کشتی میں لا کے بٹھائیں۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں وہ چھلانگ نہ لگانے پائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ ہماری ملت خود اتنے مسائل سے جوجھ رہی ہے، ہر چھوٹے بڑے مسائل نہ ہونے کے بعد اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ زندگی کو ایسے نشیب و فراز میں لا دیا ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھانے کے بجائے اب اپنے کو سمجھانے میں لگ گئے ہیں، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ بہت دشوار ہے، یہ بہت پریشان کن ہے۔ اس لیے کہ آپ جوتا پہن کے سڑک پہ چلے جائیں، 100 قدم جائیں گے، ہزاروں کنکریاں آئیں گی، آپ رونتے ہوئے چلے جائیے گا، کچھ نہ بگڑے گا۔ لیکن وہی کنکری ایک جوتے کے اندر آ جائے تو 5 قدم نہیں چل سکتے۔ ہماری ابھی کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ کنکریاں باہر رہیں، اندر نہ آنے پائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ذرا جگ کے سنیے، یہ منزل کہاں تک پہچانتے ہیں؟ وہ ہم دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے اتنے بھولے بھالے لوگ ہیں ہمارے بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 12ویں کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی۔ سوال کا اٹھان تو اتنا پیارا ہے جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے ہیں، خالی 12ویں کی غیبت سمجھا دیا جائے، دین کامل ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی صاحب، جب آپ کو غدیر کے اجالے والا ابھی تک سمجھ میں نہ آیا تو غیبت کے پردے والا کیا سمجھیں گے آپ؟ مجھے اپنے یوتھ، اپنے نوجوان بھائیوں کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے، جو لیسن، جو سبق، جو ادھیائے سنانا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم ہو سکے۔ کیا تجربہ کہتا ہے آپ کا؟ پڑھے لکھے حضرات ہیں، عزت مآب علماء کرام اور واجب الاحترام مومنین، کیا خیال کیا ہے آپ کا؟ کوئی دور دیکھا آپ نے؟ اب اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو سنا دوں اور دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ نے دنیا بنانے کا پروگرام بنایا، ایک نور کو خلق کیا، اس نور کو 2 ٹکڑے کیا اور اس کو حجابات سے گزارا، اس کے صدقے میں کائنات خلق کر دی۔ ایک مٹی کا پتلا بنایا، ڈیفرنس جگہ سے مٹی لی، مٹی کا ایک پتلا تیار ہو گیا۔ 4تھے آسمان پر آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے بھائی، آگے ارے آ جائیے، آ جائیے، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ 4تھے آسمان پر اس کو سوکھنے کے لیے رکھا، جو اس سے مٹی بچی تھی اس سے ایک پتلا اور بنایا، ایک کا نام آدم رکھا، ایک کا نام حوا رکھا۔ اس کے بعد ان کو جنت میں گزارا، جنت کے پروسیس سے گزار کے اللہ نے زمین پر بھیجا۔ جب زمین پر یہ دونوں آ گئے تو اللہ نے ان دونوں کا عقد کر دیا، حوا کا جناب آدم کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا،
جس کا نام تھا قابیل. پھر ولادت ہوئی تو ایک بیٹا اور پیدا ہوا جس کا نام تھا حابیل. بڑا بیٹا تھا قابیل, چھوٹا بیٹا تھا حابیل. آدم علیہ السلام کی زندگی چل رہی ہے اس دھرتی پر, زمین پر, کرۂ ارض پر. آبادی ہے 4 انسان کی. 2 آبادی اس زمین کی ہے, 2 تو آئے ہیں. ذرا توجہ دیجئے گا تو بات آگے بڑھے گی. 2 آبادی یہاں کی 2 ہی فریش آبادی ہوئی نا, باقی تو 2 آئے ہیں. ایک قابیل اور ایک حابیل. ایک بھائی ظالم ہے, ایک بھائی عادل ہے. دور جناب آدم میں اس زمین کا کیلکولیشن, انالائسس, وسلیشن, تجزیہ کیا نکلا؟ دور آدم میں 50% ظلم ہے, 50% عدل ہے. ایک قدم اور آگے بڑھیے, میں پوری تاریخ سناؤں گا آپ کو, مگر ذرا سا ابھی تمہید کی منزل میں ایک منزل پر لے آؤں آپ کو کہ اب ایک بڑے نبی اور آئے جو ثانی آدم کہلاتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام. انسانی آبادی سے دنیا چھلکنے لگی, مگر قوم بے راہروی کا شکار ہو گئی. جناب نوح نے بددعا کر دی, ایک طوفان اٹھا, اللہ کے نیک بندے کشتی میں آ گئے. اب پڑھے لکھوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدمات نوح کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ عادلین اتنے کم تھے کہ کشتی میں آ گئے. بقیہ پوری دنیا غرقیاب ہو گئی. آپ ذرا بڑے رسول ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کا دور دیکھیے آپ. وہاں بھی نبوت کے خدمات کے ساتھ ساتھ پیلر برابر میں ظلم اپنا قدم بڑھا کے چل رہا ہے. اور وجود نمرود اور خود جناب ابراہیم علیہ السلام ظلم کا شکار ہوئے کہ شعلے بھڑکائے اور اس میں پھینک دیا. تو یہ جو شعلے بھڑکائے تھے نمرود نے, کیا کہیں گے ان کے بارے میں کہ وہ متقی تھے, پرہیزگار تھے؟ نہیں ہے نا, ظلم تھا. کوشش جناب ابراہیم علیہ السلام کی رہی کہ ظلم مٹے, مگر ظلم رہا. دور موسیٰ پڑھیے, جہاں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے کم و بیش ساتھ میں فرعون بھی ملے گا. وجود فرعون عہد موسیٰ میں دلیل ظلم ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, ایک بڑے نبی گزرے ہیں عیسیٰ, ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت کیا ہے, ان کو خود قوم ہی نے سولی پہ چڑھا دیا. اب آ گیا دور جس کو سنہری دور کہتے ہیں. صدر اول, ہمارے نبی, پیارے نبی, دلارے نبی, امت رسول, عشرہ مبشرہ کے لوگ, جنتی لوگ, بشارت پائے ہوئی قوم. سبحان اللہ, جزاک اللہ, دھوئے دھائے چھیلے چھالے. اب تو عدل آ ہی گیا ہوگا. اس مجمع میں تو جانے دیجئے, تاریخ سے سوال ہے میرا. کوئی ہے جو کہے کہ 23 سال کی خدمت محمد مصطفیٰ کے بعد پورے زمانے میں عدل کا نفاذ ہو گیا؟ صاحبان علم بیٹھے ہیں, کوئی کہہ نہیں سکتا. اور اگر ہمت کر کے کہے بھی تو ہم اتنا بڑا سورہ منافقون سنا دیں گے کہ اگر سب عادل تھے تو سورہ منافقون کس کے لیے اترا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آئے میرے بھائی ذرا جگ کے سنیے, سورہ منافقون کس کے لیے تھا؟ خدمت مصطفیٰ جاری کی رہا. خدمت مصطفیٰ راہ عدل میں حضور نے بڑی قربانی دی, مگر کیا کہوں کہ ظلم رہا. ظلم رہا کا مطلب 100% قیام عدل نہیں ہو سکا. اب تعریف ہوتی ہے اس دور کی, مکی لوگ, مدنی لوگ, بڑے صاحب فضیلت, بیعت رضوان والے, بدری صحابہ, سب باوقار ہیں, سب اونچے ہیں, مگر یہ ہم کیا کریں, کہاں لے جائیں تاریخ کو کہ اس دور میں بھی ظلم رہا. اے میرے عزیزو, حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں نام بائی نام بتا سکتا ہوں کتنے عادل تھے,
کتنے ظالم تھے، مگر بہت سارے لوگوں کی دل شکنی ہو جائے گی۔ مجلس دل شکنی کا نام نہیں ہے، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ 23 سال کی خدمات محمد عربی کے بعد کتنے ظالم تھے، کتنے عادم تھے، تو جنگننا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مردم شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کا کیمرہ جنازہ پیغمبر کی تعداد پر موڑ دو، عادل اور ظالم کا ریشیو نکل جائے گا۔ بھیا ذرا توجہ تو دیں، کتنے ظالم تھے، جنازہ پیغمبر کی تعداد گن لیجئے، رزلٹ نکل جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک محقق عقیدے سے الگ بھی سوچتا ہے۔ اب وہاں کے بعد دو دور ہیں، تحقیق الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دو دور کون ہے؟ ایک دور غدیر سے، ایک دور ثقیفہ سے۔ ایک دور میں 4 راشد خلیفہ ہوئے، ایک دور میں 12 امام۔ 4 راشد خلیفہ جو ہوئے ان کے دور میں بھی ظلم رہا۔ آپ تاریخ پڑھیے کیا پڑھے ہوئے ہیں، خالی یاد کیجئے۔ ان 4 خلفائے راشدین میں ایک خلیفہ ہے پہلے جو بستر پر طبعی موت آئی ہے ان کو۔ بھائی حاضر ہے نا آپ؟ نیچورل ڈیتھ، آکسمک ندھن ایک پہلے خلیفہ کو ہوا بستر پر۔ بقیہ دوسرے خلیفہ کا مرڈر ہوا، تیسرے خلیفہ کو بلوائیوں نے گھر گھیر کے مار ڈالا، چوتھے خلیفہ کو عین مسجد میں حالت سجدہ میں ضربت مار دی۔ 4 راشد خلیفہ تاریخ نے پیش کیے، 3 خلیفہ ظلم کا شکار ہوا، تو رزلٹ تو نکل گیا کہ دور راشد میں 75% ظلم رہا، 25% عدل رہا۔ اب 4 میں 1 نکالیے گا تو 25% ہوگا۔ علماء اہل سنت نے دور علی کی امامت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ علی کا قتل ہی اس لیے ہوا کہ علی عدالت میں کمپرمائز نہیں کرتے تھے۔ اب ادھر آئیے، دور امامت ہے، پہلے امام وہی حضرت علی، بڑی قربانی دی، یہاں تک کہ صبر کا پہاڑ اٹھانا پڑا، لیکن علی نے بھی سر پہ ضربت کھا لی مگر عدل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ امام حسن ظلم کا شکار بنے، کربلا تک آتے آتے تو ظلم کے ہاتھ پاؤں ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے 11 امام تک سب کو زہر سے شہید کیا گیا۔ اس کا مطلب ہر زمانے میں ظلم رہا۔ کلکولیشن کر کے میں یہاں تک لے آیا کہ ہر دور میں ظلم رہا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو۔ کون کرے گا؟ نعوذ باللہ زبان جل جائے ہماری، کیا ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل نہیں ہوگا؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر وہ دور عدل کون لائے گا؟ جی آپ نے جو دھیرے سے کہا وہ میں زور سے کہہ دیتا ہوں۔ رسول نے ایک ڈھارس دی ہے کہ ایک ہمارا آخری فارس آئے گا، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اگر آپ حضرات اس طرح کی مجلس سننا پسند کرتے ہیں تو گفتگو آگے بڑھاؤں، ورنہ ہم لوگوں کے پاس ہر طرح کے پیترے ہیں، جہاں سے کہیے گا وہاں چند ہو جائیں گے، ہے نا؟ ایک تحقیق مقالہ اپنے بچوں کے لیے، ذرا اونچی آواز میں مل کے صلوات پڑھ دیں، محمد اور آل محمد۔ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں جو ابھی تھوڑی سی پرابلم آئی ہے، اس پرابلم میں کہ جو لوگ ولایت نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ عظمت علماء نہیں سمجھتے، لوگ مقام مرجع نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی کہیں نہ کہیں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی ہے، کم ہو زیادہ ہو ہے ذمہ داری۔ اس لیے کہ ہم نے دھیان یہ دیا کہ مگر نعرہ نہیں لگے گا 3-4
تو خبر یہ ہوگا بھوڑے میں کہ اسد یاور صاحب چلے نہیں. تو ہم نے دیکھا قوم کا جو ہونا ہوگا ہم تو چلے. اپنی گاڑی تھوڑا بہت چلی اور معلوم ہوا کہ ہمارے بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تقی اور نقی میں 9 کون تھے 10 کون تھے. ایک فضائل علی کا ٹکڑا پڑھ دیا اور پورا مجمع باہر وہاں جا کے کھانے سے پہلے بھیا یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے, ہم لوگوں نے تو آج تک سنا ہی نہیں. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے. علم کا معیار آپ کا سننا نہیں ہے, تحقیق کی کسوٹی معیار علم ہے. ہم نے نہیں سنا, ہم نے پڑھا نہیں, آج پڑھا ہے کہ نہیں یہ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں مولا کے فضائل. یہ آپ نے کہاں سے پڑھے؟ میں کہا اصول کافی سے پڑھے. بولے اصول کافی کیا ہے؟ اوہو, اب ہم نے پکڑا اس کی نس. ہم ذاکرین کیا کرتے ہیں, مولا کے فضائل پڑھا, اہل بیت کے فضائل پڑھا, بخاری سے دلیل, مسلم سے دلیل, سنن ابن ماجہ سے دلیل, تو ہمارے مجمع کا بھی دماغ سیٹ ہو گیا. وہ علی کو پہچانتا ہے مگر بخاری والا علی, مسلم والا علی, ترمذی والا علی. میں منبر پر دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مگر میں تجربے کی بنیاد پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کی 6 کتابیں جو صحائح ستہ کہلاتی ہیں اس کے قریب قریب نام شیعہ بھائیوں کو یاد ہے. 3 تو سب کو یاد ہے, بخاری مسلم ترمذی سب کو یاد ہے, اور جو 3 سنن ہیں وہ کچھ لوگوں کو وہ بھی یاد ہے. لیکن میں دعوے سے تو نہیں کہتا, ہمارے یہاں بھی کتاب ہے کہ نہیں, یہ ہماری ملت کے ہر فرد کو نہیں معلوم. کتاب ہے تو کتنی ہے, اور اگر پہلے یہ پتہ چل بھی جائے کہ 4 کتاب ہے, کتب عربہ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ان کے نام کیا ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہم ذمہ دار ہیں اس کے, اس لیے کہ ہم نے سطحی طور پر علی کو, اہل بیت کو سمجھایا, دوسری کتابوں سے حوالے دیے, ذہن وہی بن گیا. تو مجمع کو بخاری والا علی معلوم ہے, اصول کافی والا علی نہیں معلوم, الاستفسار والا علی نہیں معلوم, من لا یزل الفقی والے اہل بیت ہم نے دیکھے نہیں, اس لیے کہ ہماری توجہ ادھر گئی نہیں. ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو گئے, ہم ایک جگہ منجمد کر دیا فکر کو. اور میرے دوستو اسی فکر میں اضافے کا نام مجلس حسین ہے, لکیر کے فقیر بننے کا نام خطابت نہیں ہے. تو اب رہی بات, اب چونکہ اب مجھے پڑھنے کا حق ہے, اس لیے کہ اب خطابت اور ذاکری اور اپنی عمر کے بھی اس عمر پر ہوں کہ چلی تو صحیح نہ چلی تو صحیح. 10 جگہ انکار کر کے ایک جگہ تو سنڈے دینا پڑتا ہے. اب چلنے نہ چلنے کا کیا مطلب, پہلے ڈرتے ہم بھی تھے. تحقیق آپ کے حوالے, اونچی آواز میں صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, چلے نہیں. اب وہ چلانے کے لیے 101 پیترے نکال کے ہم لوگوں نے نکال لیا, چلے گئے, ہو گئے, جہاں لوگ تھے وہیں رہ گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا, کیوں؟ اس لیے کہ بس ایک دھرنا بنا لیا, اسی دھرنے پر چلتے رہے. نہیں میرے دوستو, ہم جس امام کے دور میں ہیں کیا جانتے ہیں, اس امام کے لیے کیا پہچانتے ہیں؟ اب میرا سوال ہے آپ سے, میں نے پوری ہسٹری بریف سروے جس کو کہتے ہیں, اجمالی جائزہ لے کے بتا دیا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی دور عدل نہیں ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھی میں نے, اب بتائیے دور قیام عدل کرے گا کون, سوائے ایک آپشن کے کہ رسول اللہ کی بات مان لی جائے. ایک پردہ غیب میں ہے, اس کا انتظار کیجئے, وہ آئے گا, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب گفتگو سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر مجلس ہو رہی ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے, تو ذرا ریکارڈ کے لیے ایک دلیل دے دوں. قرآن میں آیت ہے لقد ارسلنا رسولنا, ہم نے رسولوں کو بھیجا.
قیام عدل کے لیے، دلیل میں ہم امام زمانہ کا نام لے رہے ہیں، تو بظاہر کنٹراڈکشن ہے، بظاہر تضاد لگ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسولوں کا کام ہے قیام عدل، آپ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کریں گے. تو آئیے پہلے تاریخ کا کلیجہ چیر کے یہ نکالا جائے کہ خدمات امامت و رسالت کی سرحدیں الگ الگ ہیں. نہیں حضرات توجہ چاہ رہا ہوں، یا سرحد خدمات عصمت ایک ہے. تو اب اس کے لیے ذرا سا تھوڑا سا پہلے جانا پڑے گا. علماء کرام موجود ہیں. زمانے میں ایک بہت بڑی بحث چلی، وہ ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ نے تمام تر فضیلتیں اپنے حبیب کو دی، سرکار دو عالم کو تمام تر فضیلتیں دی، تمام کمالات سے سرفراز کیا، الا فضیلت شہادت کے. رسول اللہ کو شہادت نہیں ملی. ایک نظریہ غلط ہے، رسول کو شہادت بھی ملی، اس کے بھی تاریخی ایویڈنس ہے. تو اب اس پیہم رد و بدل میں ایک محدث گھرانہ ہے دلی کا، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند ارجمند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بڑے عزت و احترام سے نام لے رہا ہوں اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم سے خطاب نہیں ہوتا، مگر وہ شیعہ بھائیوں کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے. انہوں نے جو تحفہ اثنا عشری کتاب لکھی ہے اس میں ستیہ پیٹ دی ہے انہوں نے. تو وہ ہمارے سلسلے سے اچھا خیال نہیں رکھتے، تو عقیدے کے اعتبار سے ہم بھی ان سے اچھے خیالات نہیں رکھتے. صاف صاف دو اور دو چار، کوئی لٹ پٹ نہیں. لیکن میدان علم ہے، میدان تحقیق ہے، تو وہ تاریخ ہے، اسلام ہے کہ کبھی حق شیطان بھی بولے تو لے لو. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا، بند کر دیا. کون کہتا ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے شہادت کا درجہ نہیں دیا؟ بے شک اللہ نے اپنے حبیب کو شہادت کی فضیلت دی. ظاہری میدان میں جا کے قتل نہیں ہوئے، مگر فضیلت ملی. کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی، ایک کھلی ہوئی، ایک سری، ایک جہری. متوجہ ہیں آپ؟ صاحبان فہم کا مجموعہ ہے ذرا سا. بہت زیادہ داد واد والی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر یہ کہ فیس ریڈنگ آپ کا ایسا ہو کہ آپ جگہ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ سب زبان سمجھ رہے ہیں آپ. شکیل حسن شمشی نے بڑا اچھا شعر کہا، شجر سب حرف زن ہیں اور گنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہو کر گھٹنے پر ٹیک کر نعرہ لگائیے نا، مگر جب ذکر اہل بیت ہو تو چہرہ تو بولے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں بیچارے مجلس بہت اچھی سنتے ہیں، سماعت بہت بلند ہے، مگر مردانی مجلس میں وہ بولتے نہیں. وہ آگ جلا دیجئے وہاں پر بولیں گے، سگریٹ جلا دیجئے وہاں پر وہ بولیں گے، چائے آ جائے گی تو خوب بولیں گے، کسی کو نہ بولنے دیں گے، لیکن مجلس میں آ کے چپ. اگر نقطہ پسند بھی آیا تو یعنی بڑی سی گردن ہل جاتی ہے، چھوٹی سی نہیں. ان کا بھی احترام ہے، اس لیے کہ مومن کو حق ہے جس سٹائل میں گفتگو سنے، بس شرط یہ ہے کہ سنے. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. شاعر نے ان کا بھی بھرم رکھا کہ جو ایسے ایسے والی داد دیتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اب تو سمجھ گئے میرا مطالبہ؟ چہرے بولے. صلوات پر محمد اور آل محمد. سنیے گا میرے سرکار، انہوں نے کہا شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سری اور جہری.
اسی رعایت سے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا سر الشہادتین. پتلی سے کتابچہ ہے, اردو میں ٹرانسلیشن ہے اس کا, آپ دیکھ لیجیے. وہ دلی جامع مسجد میں ملتی ہے, اور جگہ بھی لکھنؤ ہر جگہ اویلیبل ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں, پورا کلکولیشن اس کا سنیے. کون کہتا ہے کہ محمد عربی کو اللہ نے شہادت نہیں دی؟ اللہ نے محمد کو سری شہادت بھی دی, جہری شہادت بھی دی. کیسے دی؟ کہتے ہیں اللہ نے محمد کو 2 فرزند دیے, حسنین کریمین. وہ ان کے جملے ہیں, پڑھے لکھے حضرات سامنے ہیں. حسنین کریمین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن کو ملی سری شہادت, حسین کو ملی جہری شہادت. اصلاً حسن کی شہادت محمد کی شہادت ہے, اصلاً حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہے. اس کے بعد علماء کے درمیان یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. زمانے میں سب لوگوں نے مان لیا حسن کی شہادت محمد کی شہادت, حسین کی شہادت محمد کی شہادت. ہم کو ابھی مجلس کا نقطہ اس سے ملا, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بولیے گا. جب دوسرے امام کی شہادت رسول کی شہادت ہو گئی, تیسرے امام کی شہادت رسول کی شہادت ہو گئی, تو 12ویں امام کا قیام عدل رسول کا قیام عدل کیوں نہیں ہوگا؟ ہے نا میرا بھیا؟ ذرا توجہ چاہے میرے بھیا, ایک دلیل ایک دم آئینے کی طرح دکھایا میں نے آپ کو, تصویر دکھا دی. ہے نا میرا بھائی؟ جب دوسرے اور تیسرے امام کی خدمات رسالت کے خدمات کہلا گئے, تو آخری امام کی خدمات. میں سمجھتا ہوں یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. اب رہی بات خطابت کی, تو ایک جملہ یہاں پر یاد آتا ہے کہ ابھی کا دور ہوتا فیس بک کا, واٹس ایپ کا, تو ہم شاہ صاحب کو ایک میسج ضرور کرتے. ہم شاہ صاحب حسن کی شہادت محمد کی شہادت آپ نے کہا, ہم نے مان لیا. حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہم نے مان لیا. ہم خطبہ کا کام ہو جائے گا. شاہ صاحب ایک قلم بڑھا کے حرکت کر کے ایک جملہ اور لکھ دیجئے, حسن کا قاتل محمد کا قاتل. نہیں حضرات, حسن کا قاتل محمد کا قاتل. شاہ صاحب اگر آپ یہ لکھ دیں, تب ہم بڑے میاں سے پوچھیں گے کہ خطائے اجتہادی کے صندوق میں جنت کس کو بھیجا جا رہا ہے. جو لوگ سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھ ہی سکتے ہیں, مل کے پڑھتے محمد. میرے بھیا ذرا توجہ دیجئے, ہے نا. غالب نے بڑا مذاق اڑایا ان کا. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. قیام عدل امام زمانہ کریں گے. اب معرفت امام زمانہ پر نوجوان بھائیو, یوتھ جتنے ہیں, میں ان سے مخاطب, بزرگوں سے دعائیں چاہیے. اب ایک سوال ہے, امام زمانہ کیوں کریں گے؟ رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ علی نے کیوں نہیں کیا؟ حسن و حسین نے کیوں نہیں کیا؟ یہی کیوں کریں گے؟ تو وہاں پر جو میں ایک بڑی قیمتی بات کہنا چاہ رہا ہوں, ایک جواب چلتا ہوا آتا ہے کہ امام زمانہ کو موقع ملے گا. جیسے ہمارے یہاں ہم بچے کیا کہیں, ہم جیسے سینئر بھی جب بیوقوفی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں فقہ جعفریہ اس لیے نام ہے کہ چھٹے امام کو موقع مل گیا تھا تو انہوں نے شریعت کمپائل کر دی. 5ویں امام کو موقع مل گیا تھا تو انہوں نے مدرسہ قائم کر دیا. نہایت ہی بھونڈا عقیدہ ہے یہ. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آئیے قبلہ. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. آئیے رمضان صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے تو پھر گفتگو شروع.
اب ذرا اسد کی گفتگو میں زیغم آ جائے تو ذرا سا بابا دیوبند نعرہ صلوات. ذرا صلوات اگر پڑھنی ہے تو ذرا سا بلند آواز سے پڑھنی. دیکھیے بھائی 1:20 کو ممبر پہ آیا ہوں اور کوشش یہی ہے کہ 2:20 میں اتر جاؤں. گزارش یہ کر رہا تھا اپنی ملت کے نوجوانوں سے کہ یہ بھونڈا عقیدہ ہے معصوم امام کے لیے کہ موقع ملا اور ان کو نہیں ملا اور ان کو ملا. بالکل جاہلانہ روش. اس لیے کہ ہمارے 12 کے 12 امام منصوص میں اللہ امامت لے کے آئے ہیں. موقع کی تلاش میں نہیں ہوتے, جو کرتے ہیں وہی موقع ہوتا ہے. جو کیا وہی موقع ہے. یاد ہے نا خیبر؟ وہ کہیے گا دیکھیے خیبر پہ آ گئے. ذاکرین تو بغیر خیبر خندق کے نکلتے نہیں. سنیے, آپ لوگوں کے گاؤں کے کچھ لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں, ذرا ان بچوں سے کہیے جو رہتے ہیں وہاں, فون کیجئے میرے نام کے حوالے سے, وہاں کا اسکول سلیبس پڑھیں. کتاب لے لیں کسی بچے سے پڑھیں. اسکول سلیبس میں سعودیہ میں 5 سال پہلے سے جو جنگوں کی ہسٹری لکھی ہے, بدر, احد, خندق, خیبر, انتہا یہ ہے کہ کسی میں علی کا نام نہیں ہے. اب آپ سوچئے ملت کی بے غیرتی کہ اگر خیبر سے بھی علی کو نکال دیا جائے, کتنے پرابلم میں ہیں. وہ علی کو تاریخ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ جب ذرا سا خیبر تھوڑا شروع کر دیا, پہلے بہت ہو چکے ہیں خیبر اور خندق, نہ کہا کیجئے. ہم تو دوسری مجلس پڑھ رہے ہیں, اس لیے نہ کہا کیجئے. اللہ نیتوں کو بھانپ لینے والا ہے. اللہ سمجھ لے گا کہ آج جس کو خیبر سننا پسند نہیں ہے, اس دن ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا, لڑنے والوں میں نہ ہوتا. مگر میں تو ایک نتیجہ نکال رہا ہوں. وہ جو ماہر علم فلکیات جھڑوکے پر بیٹھے تھے قلعہ قبوس کے, وہ ہر آنے والے کی فیس ریڈنگ کرتے تھے, اور نجومی تھا, جوڑتا تھا, کیلکولیشن کرتا تھا. ان کا ویک کمزور پہلو بتاتا تھا. مرحب کا ایک بھائی تھا انتر, وہ گھڑکی دیتا تھا. یہ بیچارے ہی کہیں گے نا, جو آتے بہت دیر میں تھے, جاتے بہت جلدی تھے. 39 دن کے بعد جب علی آئے تو نجومی سے کہا, انتر اور حارث نے, ان کے بارے میں بتاؤ, ان کا کمزور پہلو کیا ہے. کہ لیکن ان کو قریب آنے دو, ان کو قریب آنے دو. علی اور قریب آ گیا. کہ لے اب تو بتاؤ. کہنے لگے ہماری آنکھ اس کے چہرے پر ٹک نہیں رہی ہے, تو ہم تو پیشانی کا شکل پڑھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں نا. اور قریب آتے آتے علی آ گئے قلعہ قموس کے در پر. بڑا سا ایک پتھر کا چٹان تھا, وہاں علم کو نصب کر دیا. تو اب وہ تو کیلکولیشن بھول گیا. اوہو, ابھی تک علم لے کے بھاگنے والا آتا تھا, اب تو علم گاڑنے والا آیا. تو دونوں بھائی نے نجومی سے کہا, یہ پتھر پہ علم کیسے گاڑ دیا؟ تو کچھ آواز بھی نہیں آئی, علم سرسرا کے نیچے. نجومی نے کہا چلاؤ مت, دیکھ لیا میں نے, فلاں ستارہ اس برج میں جب آ جاتا ہے تو دنیا کی ہر شے موم ہو جاتی ہے. تو کوئی بچہ بھی علم گاڑ دیتا. علی نے سن لیا, جھٹکے دے کے علم اکھاڑ لیا. دوسری جگہ پھر نصب کر دیا. کہ لے اب کیا ہے؟ کہ لے ستارہ پھر اسی برج میں آ گیا. علی نے پھر اکھاڑ لیا. 7 مرتبہ مولا علی نے علم اکھاڑا ہے اور اب نصب کیا ہے. اب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر کے جملے تاریخ میں نہیں ملیں گے, وہ ہمارے خطابت کے جملے ہیں. نجومی نے جیب میں ہاتھ دے کے ایڈوانس منی نکالی. کہ لے تمہارے بھیا مرحب بیٹھے ہیں, ان کو دے دو اور کہو کہ اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لیں. ہم سمجھ گئے, ہم کمال ستارے کا نہیں ہے, اس جوان کا ہے. اس لیے کہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے, اب تو مجھے مجلس کا نقطہ آپ تک پہنچا دیا میں نے. جس کے قبضہ قدرت میں گردش لیل و نہار ہو, وہ موقع کی تلاش میں نہیں ہوتا. جو کرتا ہے وہی موقع ہوتا ہے.
ایک بات. دوسری بات اس کا انٹرپریشن غلط پڑے گا نوجوان بھائیوں, کہ اگر ہم مان لیں کہ موقع مل گیا چھٹے امام کو اور موقع مل گیا پانچویں امام کو اور موقع ملا امام حسین کو, نہیں, تو اس کا ریزلٹ انٹرپریشن کیا ہوگا جانتے ہیں؟ معصوم امام آئے تھے دین کا کام انجام دینے کے لیے, موقع ملا تو کر لیا, موقع نہیں ملا تو چلے. تمام معصوم کے جو کام اللہ نے فٹ کیے تھے وہ 100% معصوم امام نے پورا کیا ہے. یہ ہے عقیدہ. اب میں سمجھتا ہوں یہ بات میں سمجھانے گیا. اب آئیے کہ آخر امام زمانہ یہ قیام عدل کیوں کریں گے, اس پر بحث ہوگی کیوں کریں گے. دیکھیے کرسی عدل کا انتظام اللہ نے کیا ہی ہے امام عصر کے لیے. آپ بھی گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے, میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں, چند دنوں سے شہر میں رہ گیا تو رہ گیا. ہم لوگوں کے ہاں اگر کوئی جھگڑا وگڑا ہو جائے زمین جائیداد کا, بٹوارے کا, یا کوئی اور ڈسپوٹ ہو جائے یا کچھ اور پرابلم ہو, تو دیوانی میں جانے سے پہلے, کورٹ کچہری میں جانے سے پہلے محلے کے 6-7-8 بزرگ بیٹھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پنچایت. یہاں کیا کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم, یہی کہتے ہو. اور اس سے اگر بات نہیں بنی تو آپ جائیے کورٹ کچہری جائیے, جہاں جانا جائیے, پھر اڑائیے پیسے جو کرنا ہے کیجیے. اگر یہاں بزرگوں کی بات مان لی تو ٹھیک ہے. ایک بھائی صاحب کے جائیداد کا بٹوارا تھا, جھگڑا تھا 2 بھائی میں, اور معاملہ کروڑوں کا تھا. تو ہم بھی ادھر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے اطمینان سے چائے چسکی لے کے پی رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہارے کروڑوں کا بٹوارا ہونے والا ہے اور پنچایت بیٹھی ہوئی ہے اور تم کو پسینہ نہیں آ رہا, پریشان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب وہ جو پنچایت ہے نا اس میں ایک آدمی میرا بھی ہے. اوہو, یہ ہے ہیومن سائیکالوجی, انسانی نفسیات, کہ اگر ججمنٹ کے بینچ پر کوئی اپنا ہو تو اطمینان ہوتا ہے کہ انصاف کا گلا نہیں گھوٹا جائے گا. یہ آدمی کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. یہ نفسیات کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ انتظام بھی نفسیات کی بنیاد پر کر رہا تھا. میرے بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ انتظام بھی نفسیات جو دیا ہے بشر کو اسی کے اعتبار سے اللہ کر رہا تھا. تو نفسیات کیا ہے؟ انصاف میں بشر اپنا ڈھونڈتا ہے. تو نقطہ کائنات آ کے سمٹا امام زمانہ پر جس کو پوری آبادی اپنا کہہ سکتی ہے. بیکورڈ, فارورڈ, ہریجن, ہندو, مسلمان, عیسائی, یہودی, ان شارٹ اس دھرتی کی جتنی آبادی ہے اس کا اکیلا رشتہ دار امام زمانہ ہے. معرفت امام زمانہ پر نوجوان بھائیوں کے لیے تحفہ. ابھی ایک آدمی نے صرف بے شک کہا, اس لیے کہ باقی لوگ کہنے امام زمانہ کیسے رشتہ دار سب کے ہو جائے. تاریخ سنیے آپ, بالکل روشن اور منور تاریخ. معصوم امام کا ذرا سا ان شارٹ, بہت تفصیلی نہیں, اجمالی طور پر آپ شجرہ سنیں. حالانکہ وہ اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو شجرہ 1 گھنٹے میں پڑھے کم سے کم, اس لیے کہ ان کا ڈبل شجرہ ہے. علی اور فاطمہ کا شجرہ ڈبل ہے. ایک آدمی کا ڈبل شجرہ کیسے ہے؟ کہ ایک آدمی کا ڈبل نکاح کیسے ہے؟ نہیں 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 حضرات, لڑکا ایک, لڑکی ایک, دولہا ایک, دلہن ایک, نکاح ایک. کائنات میں پہلا رشتہ ایسا ہوا جس میں لڑکا ایک,
لڑکی ایک، نکاح ڈبل، عرش پر اللہ نے، مسجد میں رسول اللہ نے. اسی لیے اللہ نے دوہری نسل چلائی، نسل خاص، نسل عام. علی اور فاطمہ سے نسل خاص چلی جس میں وہ امام ہے معصوم، جس کی آخری قریب پردہ غیب میں ہے. نسل عام اللہ نے چلائی، وہ سادات کرام ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں. دونوں نسل چلی. متوجہ ہیں آپ؟ تو شجرہ نورانی امام کا ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، دو ٹکڑے کیا، ایک کو محمد کہا، ایک کو علی کہا، نور کو پھر ملایا، اس کے بعد 12 حجابات سے گزارا، پھر پیشانی آدم میں منتقل کیا، اس کے بعد مختلف اسلاب و ارحام سے گزارتا ہوا جناب عبد المطلب تک لایا ایک نور. عبد المطلب کے بعد نور 2 ڈائریکشن میں چلا گیا، ایک عبداللہ کی پیشانی میں، ایک ابو طالب کی پیشانی میں. ایک نور کا نتیجہ بن کے محمد آئے، ایک نور کا نتیجہ بن کے علی آئے. ایک ہی اسٹیج کے بعد جو نور بکھرا تھا پھر ایک ہو گیا، علی اور فاطمہ کا عقد ہو گیا. بکھرا تھا ایک ہو گیا. ابھی ایک ہی اسٹیج کے بعد نور پھر 2 حصوں میں بٹ گیا. حسن اور حسین 2 معصوم بیٹے پیدا ہو گئے، زہرا اور علی سے. اللہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اب کہاں تک یہ نور ملے گا، جڑے گا، ملے گا، جڑے گا، ملے گا، جڑے گا. اب ایسی ترکیب لگاؤ کہ صبح قیامت تک نور بکھرنے نہ پائے. صاحبان علم کا مجمع ہے. اب اللہ نے ایک ترکیب لگائی، حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ. حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی. علی ابن الحسین، فاطمہ بنت الحسن. اب جو یہ رشتہ ہوا تو اب نور نہیں بکھرا، نتیجے میں 5واں محمد آیا. محمد گیا، علی آیا، علی گیا، پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا، پھر علی آ گیا. یہ سلسلہ لا کے 12ویں کا نام محمد رکھ کے سلسلہ روک دیا. چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا، آخری محمد پر روک دیا. متوجہ ہیں آپ؟ یہ ہے شجرہ نورانی. اب ذرا ٹھہریے، وہ شجرہ پڑھنے سے پہلے تاریخ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹا دیا، حابیل اور قابیل. ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکا ہوں، ایک بھائی ظالم، ایک بھائی مظلوم. قابیل کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا، حابیل شہید ہو گئے. آدم نے دعا کی، اللہ نے دعا سن لی، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹا اور دیا. ایک کا نام ہے شیس، ایک کا نام ہے یافس. کہا پروردگارا یہ اب نسل کیسے چلے گی؟ اللہ نے کہا اب جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے عمل کرتے جائیں. جب شیس اور یافس اس سن کو آئے تو اللہ نے ایک شب جمعہ میں نزلہ نام کی حور کو بھیجا. حکم دیا آدم کو کہ اپنے بیٹے شیس کا عقد کر دو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آئیے تشریف لائیے، آئیے سیدنا اور خرید سے. میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں. نزلہ نام کی حور سے شیس کی شادی ہوئی. دوسرے شب جمعہ کو منزلہ نام کی جن کو بھیجا جس سے یافس کا عقد ہوا. ایک بھائی کو اللہ نے 4 بیٹی دی، ایک بھائی کو اللہ نے 4 بیٹا دیا. یہ رشتے میں کزن ہو گئے، چچا زاد. اب حکم دیا کہ شیس کی بیٹی اور یافس کا بیٹا ان سے عقد کرو. اب نسل انسانی آگے بڑھی. نزلہ، منزلہ، جین اور حور آدم علیہ السلام کے بیٹے. آپ اگر وہ خصلت پہچاننا چاہیں تو آدمی میں دیکھیں، حوروں والی بھی نزاکت ہے، جینوں والی بھی جلن ہے. وہ ملے گی آپ کو. چلی کشتی، انسانی آبادی پھیلی، پھیلتے 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 نقطہ نو تک آئی. جناب نو تک آتے آتے پوری آبادی غرق آب ہو گئی.
86 या 81 लोगों को लेके जनाब नूह उतरे। 2.5 महीना सूकुस्समानीन नाम का जो शहर है जो जूदी के किनारे है, वहां सूकुस्समानीन कहते ही है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने बसाया था, इसलिए वो एक बीमारी आई, 2.5 महीने के अंदर मर गए 76 लोग, 76। लेकिन नस्ल इंसानी उन्हीं में जनाब नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटा उतरे थे कश्ती से। एक का नाम था साम, एक का नाम था हाम, एक का नाम था याफिस। और याफिस और साम ये दोनों की नस्ल से मिलके एक चौथी नस्ल मारिजे वजूद में आई, उसका नाम है आर्यन, आर्याई। उर्दू में आर्याई कहेंगे और वो इंग्लिश में कहते हैं आर्यन, ठीक है ना। ये आर्यन लोग, ये 4 आबादी है इस धरती पर। मजलिस रिकॉर्ड हो रही है। साम की नस्ल, हाम की नस्ल, याफिस की नस्ल, आर्यन नस्ल। नस्ल साम वो जिसमें हमारे 12 इमाम 14 मासूम, और वो नस्ल साम में वो हम लोग हैं, सब करीब करीब नस्ल साम। नस्ल हाम वो नेग्रो लोग, ईस्ट अफ्रीका, इथोपिया, स्वीडन, नॉर्दर्न अमेरिका, काले लोग, ये हाम की नस्ल काली नस्ल से। नस्ल याफिस ये गोरे लोग, अंग्रेज, इसके 2 ब्रांच हुए। एक वो अंग्रेज जो यूरोप, अमेरिका और दुनिया में और साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं, एक वो चिप्टी नस्ल जो तिब्बत, चाइना, यहां आके आबाद हो गई, ये नस्ल याफिस। नस्ल आर्यन ये आर्याई लोग बेसिकली शाम की सरहद से उभरे, ईरान में आए। ईरान में इनको बहुत नुमो हुआ और ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, सिंध होते हुए हिंदुस्तान आ गए और कमोबेश हिंदुस्तान को इन्होंने बसाया। लिहाजा हिंदुस्तान की मेडावल हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो उसमें भारत का पुराना नाम मिलेगा आर्यावर्त। इसी रियायत से है कि आर्यन ने इसको बसाया था। 4 नस्लें हो गई, उंगली पर गिन लीजिएगा, टाइम कम है। 2:20 में मजलिस खत्म करने का वादा है, 2:10 हो गए। मजलिस हमारे ख्याल से 5 मिनट और आगे बढ़ेगी, ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए आप लोग अभी आए हैं, हमारे सईद रजाई साहब और लोग भी आए हैं, तो सब शरीक हो जाए उसमें। अब ये देखिए चौथी नस्ल, आप जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, हमारा फोन नंबर बड़ा कॉमन है, सबके पास है। 5वीं कोई नस्ल है नहीं, 4, साम, हाम, याफिस, आर्यन। मैंने क्या कहा, अल्लाह कुर्सी अदल इमाम जमाना को देगा ही इसलिए कि पूरी नस्ल इंसानी का अकेला नुक्ता अगर रिश्तेदारी में पहुंचता है तो वो नरजिस का लाल हमारा और आपका आखिर इमाम, इमाम जमाना। अब इसके लिए बड़ी शॉर्ट में शजराए बशरी सुनिए। अल्लाह तमाम नस्लों की नियाबत इमामत में आ जाए, इसके लिए अल्लाह ने तरकीब ये लगाई कि बाप तो मनसूस में अल्लाह इमाम है, उसमें तब्दीली नहीं होगी। तो हर रंग व नस्ल की औरत को गुजारा अहले बैत के घर में, समझे। इमाम अव्वल की मां फातिमा बिनते असद, ये पहली खातून है खानवादा इमामत में जो नजीबुत तरफैन, सामी भी है, नजीबुत तरफैन हाशमी भी है। और फिर वो नजीबुत तरफैन पर ज्यादा वो जोर नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कहे बगैर भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मियाँ बीबी की तरफ से रिश्ता बराबर हो तो दूसरी नस्ल नजीबुत तरफैन कहलाती है ना। ये इसलिए थोड़ा सा रुक के समझा दिया, माँ और बाप अगर एक रिश्ता है तो नस्ल नजीबुत तरफैन, जो भी है, वो शेख है, सैयद है, मुगल है, पठान है, अंसारी है, जो भी है, वो नजीबुत तरफैन होगी नेक्स्ट नस्ल। अब यहाँ पर नजीबुत तरफैन समझाने की जरूरत क्यों पड़ी मालूम है आपको? फेसबुक पर उल्टी सीधी शादी करके हमारी कौम में भी अजीबुत तरफैन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, नजीबुत तरफैन कम हो रहे हैं।
सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ठीक है मेरे सरकार। जनाबे फातिमा बिनते असद पहले इमाम की मां, सामीउन नस्ल। दूसरे इमाम की मां, तीसरे इमाम की मां फातिमा बिनते मोहम्मद, सामीउन नस्ल। चौथे इमाम की मां जनाब शहर बानो, ये ईरान का एक बादशाह था यज़दोजर, ये उसकी बेटी थी, नस्लन आर्यन थी। तो आर्याई मां एक आ गई, चौथे इमाम की मां बनने का शरफ उनको मिला। नस्ल इमामत में एक आर्याई औरत आई, एक इमाम की मां बनने का शरफ मिला उनको। तो देखिए कैसा कैसा मामला घूम रहा है। पांचवें इमाम की मां जनाब फातिमा बिनते हसन, ये नस्लन सामी है, सामी भी है हाशमी भी है। छठे इमाम की मां जनाब उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन कहाफा। अबू बकर सिद्दीक के एक फर्जंद थे जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर, उनके एक फर्जंद थे अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम जनाब कासिम, जिन्होंने सहीफा कामला तरतीब देके हमारे हवाले किए। इतने बड़े आलिम थे। एक ईसाई शख्स है, माफ कीजिएगा यहूदी, वो पांचवें इमाम के इल्म पर नोट लगाता है तो कहता है कि क्यों ना इतने बड़े आलिम होते, इसलिए कि जिसके खानदान में नानिहाल से भी इल्म आया हो, दादियाल से भी इल्म आया हो। जनाब कासिम के हवाले से उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, ये छठे इमाम, ये नस्लन सामी है। सातवें इमाम की मां जनाब हमीदा खातून, ये स्वीडन की रहने वाली थी, काली नस्ल से, नस्ल हाम से। अब जरा देखिएगा नस्ल चेंज हुई। आर्यन एक मां आई थी, एक मां आ गई हामी, हाम की नस्ल से। आठवें इमाम की मां उम्मे बिन नजमा, जिनको खजरान बानो भी कहते हैं, ये नस्लन ईरान की थी, ईरानी थी, आर्यन थी। तो अब एक मां आ गई इमाम की फिर से आर्यन। नवे इमाम की मां जनाबे सबीका, ये हबशा की रहने वाली थी, जहां उसी कबीले की थी जिसमें रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा थी, उस कबीले की हुजूर ने अक्द किया था, जनाबे मारिया कप्तिया, जिनसे एक इब्राहिम नाम का लड़का पैदा हुआ तो जो 2.5 साल जिंदा रहा, उसी कबीले में थी जनाबे सबीका। ये हमारे नवे इमाम की मां, ये हामी है। 10वें इमाम की मां जनाबे समाना, ये भी इथोपिया की रहने वाली थी, नस्ल हाम से मुताल्लिक थी, जिनके एक फर्जंद की कब्र अंबाला में जो समाना मुकाम है वहां दरियाफ्त हुई है और वहां लोग जियारत को जा रहे हैं। 11वें इमाम की वालिदा जनाबे हदीसा खातून, ये ईरान की थी, आर्यन थी। अल्लाह ने इनको शरफ दिया, ये हमारे 11वें इमाम की मां बनी। मैंने एक इमाम से लेकर 11वें इमाम तक की माओं के नाम, नस्ल और खानदान बताया। 3 इमाम की माएं आर्यन हैं, चौथे इमाम, 8वें इमाम, 11वें इमाम। 3 इमाम की माएं हामी है, 7वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम। बकिया इमाम की माएं सामी है। मैंने नस्ल क्या बताई थी? नस्ल साम, नस्ल हाम, नस्ल याफिस, नस्ल आर्यन। आर्यन की माएं आ गई, हामी नस्ल की मां आ गई, सामी नस्ल की मां मौजूद है। एक नस्ल छूट रही थी, नस्ल याफिस। अब वो नुक्ता अल्लाह ने पूरा किया इमाम ज़माना पर। रोम का एक बादशाह था यशोवा, उसके घर एक पाक तीनत बेटी पैदा हुई, मलिका नरजिस खातून। बीबी ज़हरा ने ख्वाब में कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया, उनसे 11वें इमाम का अक्द हुआ। अल्लाह ने उनको 12वें इमाम की मां का दर्जा देके वो चारों नस्ल जमा कर दी 12वें इमाम में। अब अल्लाह ने कहा अब ये बैठेगा कुर्सी आदल पर, सामी कहेंगे मेरा बैठा है, हामी कहेंगे मेरा बैठा है, याफसी कहेंगे मेरा रिश्तेदार है, आर्यन कहेंगे मेरा रिश्तेदार है।
یہ ہے نقطہ میرے سر۔ معرفت امام عصر ضروری ہے، کبھی کبھی اس طرح کی مجلس بھی سن لیا کیجیے۔ میرے سرکار یہ عزاداری، یہ مجلس چاہے ایصال ثواب کی ہو یا جس طرح کی بھی ہو، مجلس ہے ہی اس لیے کہ نسل تعمیر پا جائے، قوم و ملت میں وہ یکجہتی پیدا ہو جائے، دین و شریعت، تاریخ و اسلام ہم اسی منبر سے سیکھیں۔ حسین نے قربانی دے کر زینب کے حوالے اپنے مشن کو کر دیا۔ زینب نے صبح قیامت تک بقائے اسلام پر نظر ڈالی، اسلام کو تحفظ کے لیے ایک محفوظ قلعہ دیا، اس کا نام عزاداری رکھا اور ہمارے سپرد کر دیا۔ عزاداری کا خیال رکھنا میرے بھائی، یہ زینب کی امانت ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ گریہ بر حسین بھی اور حسین کے صدقے میں پورے اسلامیات بھی یہیں سے ہمیں ملے ہیں۔ ہمارا کوئی دوسرا وہ درسگاہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی نسلوں کو دین سمجھا سکیں، شریعت سمجھا سکیں، ہسٹری تاریخ سمجھا سکیں۔ اور اپنی مجلسوں میں بس آخری جملہ ربط مصائب، اپنی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تاریخ بھی پڑھی جائے، چاہے لوگ کو سننا پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، اس لیے کہ جیسے دشمن اہل بیت کے آثار مٹانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو بھی تاریخ نہیں سنائیں گے تو آنے والی نسلیں پہچان نہ پائیں گی کہ یہ کون تھے اور وہ کون تھے۔ آج کربلا سماج کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر حسین کا نام لیا ادھر کربلا ابھر کے سامنے آ گئی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جس کو سمجھانا ہے کربلا سمجھائیے، کربلا والا حسین پوری دنیا پہچانتی ہے۔ ایسا ہی دین کے ساتھ حسین کے صدقے میں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو قربانی دی تھی معصوم نے، یہ جو قربانی دی تھی حسین نے، یہ قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم خالی رسمن ادا کر کے کام اپنا بستر سمیٹ لیں، نہیں، صبح قیامت تک دین اسلام کے تحفظ کا قلعہ بنا کے عزاداری دی تھی۔ اگر حسین کے مشن کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ ظلم جو حسین پر ہوئے ہیں، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے خالی سوچ کے، انہوں نے سہا کیسے ظلم۔ پوری تاریخ پڑھ لیں آپ کربلا کی یا اہل بیت کی، ہمارے معصوم اہل بیت نے مصائب کے کم ہونے کی دعا کبھی نہیں کی ہے، اضافہ صبر کی دعا مانگی ہے، مصائب کے کم ہونے کی دعا مانگی ہی نہیں۔ ورنہ آپ ذرا بتائیں، اللہ آپ اگر اپنی فیملی کو لے کے جائیں، ساتھ میں بیٹی ہو، بیٹا ہو، زوجہ ہو، بہنیں ہو، گھر کے لوگ ہوں، اور وہاں ریلوے اسٹیشن پر آپ کے بچے میں سے یا فیملی میں سے کسی کو پانی کی ضرورت ہو، کتنا بے قرار ہو جاتا ہے مرد کہ جلدی سے پانی لا کے دے، ہماری فیملی ہے۔ اندازہ لگائیے کربلا کے ان مسافروں کا کلیجہ اللہ نے صبر کے اعتبار سے کتنا مضبوط بنا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے۔ اس پر حسین کا صبر کرنا، اچھا حسین کا صبر کرنا، آپ کہیے گا امام تھے، معصوم تھے، بازوؤں میں در خیبر کو پلٹ دینے کی طاقت رکھنے والا عباس موجود ہے، اور بھتیجی آ کے کہہ رہی ہے چچا ہونٹ پر کتنی پپڑیاں پڑ گئی ہیں، کیا کوئی سبیل ہے؟ اب اندازہ لگائیں، بس یہاں سے دو فقرے مصائب کو سنیے۔ سکینہ آئی، اپنے چچا کے گلے میں باہوں کو ڈالا، امو جان بھتیجی بہت پیاسی ہے۔
چچا کلیجہ پھونک رہا ہے، کیا کوئی سبیل ہے؟ حضرت عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، بارگاہ عصمت پناہ میں آ گئے۔ حسین نے عباس کو سکینہ کے ساتھ آتے دیکھا، جو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی تھی۔ حسین نے دیکھا سکینہ کو، حسین نے دیکھا عباس کو، کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر اجازت ہو تو سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، سکینہ دوڑ کے مشق سکینہ لے آئیں، مشق لے آئیں۔ حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی۔ اللہ کسی کی امیدی کو نا امیدی میں نہ بدلنا۔ ادھر عباس چلے، ادھر سکینہ خیمے میں آئی۔ بچوں اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرا شیر چچا پانی لانے جا۔ لیجئے آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ خدا حافظ کہا، عباس علمدار آگے بڑھے۔ جیسے ہی چند قدم عباس چلے تھے، حسین نے دونوں ہاتھ سے کمر پکڑا، واہ مصیبتہ کہا، ایک نوحہ پڑھا۔ جانتے ہیں کیا نوحہ پڑھا؟ جاؤ بھیا، آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی، آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھی۔ الوداع والفراق کا شور ہوا، میرا مولا عباس ترائی پہ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے حملہ کیا، دشمن کو دور بھگایا، فرات میں گھوڑا ڈبویا، مشق سکینہ میں پانی لیا۔ پانی لے کے جیسے ہی باہر نکلے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے۔ حکم بن طفیل نے کھجور کے پیڑ میں چھپ کے ایک تلوار ایسی چلائی، شیر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، ایک مقام پر بازو دوسرے بھی کٹ گئے۔ اب عباس نے کھسکتی ہوئی مشق کے تسموں کو دانتوں سے دبایا، مگر اے عزادارو شیر پر تو رہا تھا، مگر ہرملا کا سنسناتا تیر آیا، مشق سکینہ چت گئی۔ مشق سکینہ کا چھدنا تھا کہ شیر کا پورا خون پانی بن کے بہ گیا۔ کسی ظالم نے سر پہ گل مارا، علی کا لال توڑا کے زمین پر گرا۔ اور جب حسین آئے عباس کی خبر لے کے، بس آخری جملہ تڑپ جائیں گے اب، جب آئے حسین نے عباس سے باتیں کی، جب عباس کا علم لے کے آگے بڑھے ہیں، سکینہ کا بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ جیسے ہی علم بلند ہوا، سکینہ نے کہا لو بچوں اب پانی آ رہا ہے۔ علم قریب آیا، علم ہے مگر علمدار نہیں۔ سکینہ نے بابا کا دامن پکڑا، اے بابا ایک دفعہ چچا کو بلا دو، سکینہ اب پانی نہیں مانگے گی، پوری زندگی پیاسی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ جو ہم میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ ہماری ملت کی ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار بالخصوص نماز گزار بنا دے۔ اے میرے اللہ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتم دار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، بالخصوص آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ وارث کربلا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات سامعین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید امیر حسن مرحوم ابن سید ظہیر حسین مرحوم و جملہ مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال